السلام علیکم۔ حدیث کے مفہوم کو سمجھنے اور بیان کرنے میں جن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے ان میں ایک چیز تو وہ ہے کہ جس کو محدثین نے بہت تحقیق کر کے ایک بہت اعلیٰ لیول پر پہنچا دیا، اور وہ ہے بیان کرنے والے راویوں کی علم، ان کے حافظے، ان کے کردار کی تحقیق۔ لیکن ایک دوسری چیز ہے کہ آپ یہ جانیں کہ یہ حدیث بات کیا بیان کر رہی ہے، اس کا متن کیا ہے، اس میں جو مفہوم بیان ہوا ہے کیا وہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، دوسری احادیث کے خلاف تو نہیں ہے، عقل عام کے خلاف تو نہیں ہے۔ یہ اس لیے احتیاط کی جاتی ہے کہ بیان کرنے والے راوی چاہے کتنے ہی سچے اور کتنے ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، بہرحال انسان ہوتے ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جب ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے فرد تک بات پہنچے گی تو بہرحال غلطی کا امکان تو ہوگا۔ اور بہت ایسا ہوا ہے احادیث میں کہ یہ دکھایا جا سکتا ہے، ثابت کیا جا سکتا ہے کہ راویوں نے بات کو کچھ سے کچھ بنا دیا، نہ جانے کیا بات بیان ہوئی تھی اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا۔ اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک خاص صورتحال کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک خاص موقع پر وہ بات کہی جاتی ہے اور سننے والا اس موقع کی بات کو جنرلائز کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کی ہمارے ہاں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس میں اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ دونوں بچوں، لڑکے اور لڑکی کے ایک ہی عمر میں پیشاب کی اس میں نوعیت میں فرق ہوتا ہے تو اور بات ہوگی، ورنہ اس محض کسی ایک فرد کی بات سے کوئی یعنی فرد سے مراد جو راوی کی بات ہے، پیغمبر کی بات تو آخری حرف آخر ہوتی ہے، لیکن راوی کی طرف سے آنے والی اس بات کو کہ جو عام عقل عام میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس پر یہی کہا جائے گا کہ آ، اس پر غور کرتے رہیں گے ہم کہ اس کی اصل میں حقیقت کیا ہے، کیا حضور نے یہی بات فرمائی تھی یا کچھ اور فرمایا تھا۔